وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے میں جمع ہیں، دین کی کچھ بات کہنے اور کچھ بات سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگوں کا مقصود اللہ رب العزت والجلال کی رضا۔ ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے ہم اور آپ یہاں جلسے میں حاضر ہوئے ہیں۔ طلبہ بہت سے اپنے مکالمات، تقریریں، نعتیں، نظمیں پہلے نشست سے آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب ترتیب کے ساتھ آپ کو علماء کرام کے بیانات سننے کا موقع ملے گا۔ اس گنہگار کو بھی سب ملا کر احسان کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کروں۔ سو اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ پروردگار آج کام آپ کی باتیں کہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، ہم اور آپ مسلمان، ہمارا اور آپ کا ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے۔ ہم اور آپ اپنے دین و مذہب کے لحاظ سے مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کی بات کو تسلیم کرتا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی بات کو تسلیم کرتا ہو، پروردگار کے احکامات کو قبول کرتا ہو، پروردگار کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہو، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور تابعی ہے حضرت احنف ابن قیس۔ وہ ایک مرتبہ ایسے ہی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا کوئی قاری تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے کانوں میں ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے، احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میرے کان میں وہ آیت پڑھی جس میں تلاوت کرنے والا یہ تلاوت کر رہا تھا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تلاوت کر رہا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر موجود ہے، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا اور یہ آیت میرے کانوں میں پڑی، سماعت کا حصہ ہوئی، تو میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں میرا بھی ذکر ہے۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک منگوایا اور میں نے اس پڑھنے والے قاری سے کہا ذرا دیکھو تلاوت مزید کرو، پھر وہ تلاوت کرتے گئے۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو قرآن پاک میں تلاش کیا، میں کہا ہوں؟ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ اس قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، یعنی اس قرآن میں کھندراولی والوں کا ذکر بھی ہے، اس قرآن میں شاملی والوں کا ذکر بھی ہے، کہرانے والوں کا ذکر بھی ہے، اس قرآن میں ہندوستان
بلوچستان والوں کا ذکر بھی ہے، اور صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور اپنے آپ کو تلاش کیا کہ اللہ میرا ذکر آپ نے قرآن پاک میں کہاں رکھا ہے، کن لوگوں کی صف میں میرا تذکرہ ہے، کن لوگوں میں میرا نام شامل کیا گیا ہے، نیک بخت لوگوں میں شامل ہوں یا بدبخت لوگوں میں شامل ہوں، کن لوگوں میں تذکرہ ہے۔ احنف ابن قیس کہتے کہ میں قرآن پڑھتا رہا، روتا رہا کہ میرا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے جو کتاب ہم کو عطا کی ہے اس میں ایک ایک فرد بشر کا تذکرہ ہے، یعنی جو صفات قرآن مبین میں ایمان والوں میں پائی جانی چاہیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اگر ایک مومن قرآن پڑھتا ہے اور سچائی کے تذکرے میں اپنے آپ کو نہیں پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مومن کے لیے حد درجے افسوس کی بات ہے کہ قرآن جن سچ بولنے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے اس میں اس کا تذکرہ موجود نہیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں پاک رہتی ہیں، یہ کسی کی بہن کو، بیٹی کو، بہو کو نہیں تکتے، نہیں تاڑتے، یہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ اب مجھے اور آپ کو قرآن نے دعوت پیش کی ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں میں شامل ہو، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، اگر ہے تو پھر تمہارے لیے سعادتیں ہیں، عظمتیں ہیں اور تم بڑی عظمت کے مالک ہو، اور اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس کتاب مبین کو جس کو ہم اپنی مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یقیناً ہماری مذہبی کتاب ہے، ہمیں اور آپ کو اس کتاب کو اس انداز پر پڑھنا چاہیے کہ ہمارا تذکرہ ہمیں مل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا، آدھا ادھورا کوئی بھی ہو۔ بھئی ایسا بچہ آپ کو پسند ہے جو آدھا فرما بردار ہو اور آدھا نافرمان ہو؟ چلے گا؟ دیکھ لو اگر چل جائے۔ یا ایسی گھر والی پسند ہے آپ کو جو آدھی نافرمان ہو آدھی فرما بردار ہو؟ یہ کو جی 12 بجے تک دوپہر کے فرما بردار رہے اور 12 کے بعد جو نافرمانی ہے وہ تو بھگا کے مارے، چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اولاد ایسی قبول نہیں جو آدھی نیک ہو آدھی بد ہو، بیوی ایسی قبول نہیں جس میں کچھ پہلو اطاعت کے پائے جائیں اور کچھ پہلو کمزوری کے پائے جائیں، ماتحت لوگ آپ کو ایسے پسند نہیں جن میں کچھ نیکیاں ہو کچھ بدیاں ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اکٹھا ہو، مکمل ہو، پورا ہو، ادھورا نہ ہو۔ نیک ہے تو نیکی کی راہ پر اپنے وجود کو لے کر چلے اور ایک اچھے انسان کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا صبح سو کر اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کا جو طرز زندگی ہے یہ مکمل اسلام کے تابع ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود پر چھلکتی ہے، آپ کی کردار پر چھلکتی ہے۔ دکھنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، دکھنا چاہیے کہ آپ کسی دین کے ماننے والے ہیں، آپ کے کردار و عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ آج پوری دنیا مذہب کے رنگوں پر اور مذہبی خانوں پر اپنے آپ کو متعارف کرا رہی ہے، اور ہر آدمی اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے۔
سوائے دنیا میں اس ایک قوم کے جسے مسلمان کہا جاتا ہے، اس کے یہاں مذہب کی وہ حیثیت نہیں رہ گئی جو مذہب کی حیثیت اس کے یہاں ہونی چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری صبح بھی شام بھی، تمہارا دن اور رات کا چلنا پھرنا بھی، بازار اور سماج کی زندگی اور گھریلو زندگی، یہ سب کا سب اسلام کے تابع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرات صحابہ نے ایک موقع پر اللہ کے رسول کامل مسلمان کی پہچان آپ ارشاد فرما دی۔ حضور پاک علیہ السلام نے کامل مسلمان کی پہچان بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اللہ کے دوسرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہم اور آپ اس سلسلے میں ذرا جائزہ لیں، اپنی ذات پر غور کریں، فکر کریں اور دیکھیں کیا اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو کامل مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اسلام میں پورے طور پر داخل ہیں؟ کیا ہماری گھریلو زندگی، عقائد کی زندگی، عبادات کی زندگی، معاملات و معاشرت و اخلاقیات، کیا یہ سب کا سب اس پینل میں آتا ہے جس کو کہا جائے کہ آپ پورے طور پر اسلام میں داخل ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم اپنے آپ کو وہاں نہیں پاتے تو پھر اس بات کی کوشش کریں کہ اسلام میں پورے طور پر ہمارا دخول اور ہماری شمولیت ہو جائے، اسلام ہمارے وجود پر مکمل تعلیمات کے ساتھ سج جائے، اس کی ممکن کوششیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا سبق مکمل تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کے لیے بہت آسان سا سبق عطا کیا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں جیسے حلوہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ حلوہ ہے، بس اب آپ کو کھا لینا ہے، کھا لینا۔ ویسے تعلیمات اسلام کو بہت مختصر طور پر ایک حلوے کی شکل میں حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے دے دیا کہ بس اس کو اختیار کر لو اور 5 چیزیں گویا ہے ان کو تم سوار لو، نتیجے میں پورا اسلام تمہاری جھولی میں آ جائے۔ اس میں پہلی چیز ہے عقیدہ۔ کیا ہے جی؟ عجیب بول کے بتائے کیا ہے؟ کھانا تو سبھی نے کھا لیا ہوگا۔ کیا ہے پہلی چیز؟ عقیدہ۔ آپ اپنے عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہیں، آپ کا تصور، اقرار، اظہار یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہتے ہیں نا، یہی مانتے ہیں خدا کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات جس کو رب مانا جائے، وہ ذات جس کو الہ مانا جائے، وہ ذات جس کو مالک ملک تسلیم کیا جائے، وہ ذات جس کو ساری کائنات کا حاکم رب بادشاہ تسلیم کیا جائے، وہ ایک تنہا ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا نہیں۔ بے شک عقیدے کے اس پیمانے پر آنا، آ کر جم جانا، ڈٹ جانا، دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی مخالف ماحول آپ کو آپ کے عقیدے سے ذرا چند گھڑیوں کے لیے بھی جدا نہ کر سکے۔ آپ نہیں دیکھتے اس ملک میں کتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کیا کسی مذہب کا آدمی اپنے مذہب سے سمجھوتا کرتا ہے؟ کیا کسی مذہب کا آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی تعلیم کو اختیار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اور میاں مذہب چھوڑ دیجئے، اب تو ایسے لوگ آگے بڑھ کر بول رہے جن کے پاس مذہب نہیں، انہوں نے دنیا کے مذاہب سے کچھ تہذیبوں کے حصے چرا کر ایک مذہب بنایا ہے، اور اس مذہب
مذہب پر وہ پھولے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب آفاقی ہے، ان کا مذہب عالمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہب میں انسانیت کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، سکون ہے۔ جو ناحق انسانوں کا خون بہاتے ہیں وہ اپنے مذہب کے پرچارک ہیں، جو اکٹھے چند ایک کتوں کے جھنڈ کی طرح اپنے مسلمان کو بے بس کو گھیر کر مار دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امن کے مذہب کے پرتیک بن کر گھوم رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جن کے پاس چرائی ہوئی تہذیبیں ہیں وہ اپنے مذہب کے پرچارک ہیں، وہ اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں، آپ ہیں، جنہیں یہ دکھاتے ہوئے، درشاتے ہوئے، بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بے شک بے شک آپ صورتحال دیکھ لیں۔ اب دیوالی کا موقع ہے تو ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں ایسے جو برادران وطن غیر مسلموں کے ساتھ ان کے مذہبی رنگ میں رنگ جائیں گے، وہی عمل، وہی کردار، وہی گفتار، وہی باتیں، وہی طرز وہ پورے طور پر اپنا لیتے ہیں اور وہ کہ اسلام میں بٹا نہیں لگتا تو پھر بھی مسلمان رہتے ہیں۔ میرے بھائی، مذہبی رنگ کی بنیاد پر، مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر، عقیدے کی دنیا میں ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے عقیدے میں خالص رہیں گے اور کسی طرح سے بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہی تو ہماری خوبصورتی ہے۔ مذہب اسلام کی یکتائی، اس کی انفرادیت یہی ہے کہ مذہب اسلام عبادت کے عنوان پر اللہ کے سوا کسی دوسری جگہ سرنگو ہونے کی اجازت نہیں دیتا، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ اس لیے پہلا بنیادی سبق یہ ہے کہ عقیدے کی دنیا میں پختگی ایک اختیار کیجیے۔ ہر حال میں، ہر جگہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی؟ اجی بولو کس کی؟ زور سے کہو، اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ۔ اللہ ہی ہے۔ سارے جہانوں کی طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس زمین پر بڑے سے بڑا جابر اور ظالم قسم کا بادشاہ اور حاکم مسلط ہو جائے، اس سب کے باوجود بھی طاقت کس کی ہے؟ اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مخالف ماحول آپ کچھ نیا دیکھ رہے ہیں، اور سنیے، جتنا آپ عقیدے کی دنیا میں راسخ ہوں گے، پختہ ہوں گے، اتنا باطل طاقتیں آپ سے ڈریں گی، گھبرائیں گی، اور وہ چاہ کر بھی آپ کو کچل نہیں سکیں گی۔ جتنا آپ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوں گے، اللہ کی ذات پر جتنا آپ کا یقین ہوگا، رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا کی باطل طاقتیں مل کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس کی زندہ مثال ہے سرزمین فلسطین کے وہ نونہالان فلسطین، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ باطل اپنی پوری توانائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ان کا 8 سال کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ اور اسرائیل کے فوجیوں کا سامنا کرتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ اس کے سینے میں ایسا کیا چھپا ہے، اس کے ذہن میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ ایک اسلحہ سے لیس فوجی کا مقابلہ کرنے کو تیار رہتا ہے اور ایک پتھر سے محض وہ اس کا سامنا کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ کچھ نہیں ہے اس کی جھولی میں سوائے اس کے کہ وہ یہ جانتا ہے، مانتا ہے مارنے والی ذات اللہ کی ہے۔ موت آئے گی تو مرنا پڑے گا، بغیر مرے جان نہیں بچے۔ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن کا موقع تھا، لاک ڈاؤن میں کرونا کال کا زمانہ تھا۔ ہمارے یہاں سیلمپور میں، دہلی میں ایس ایچ او جو سیلمپور کے تھے وہ کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان ہوں، اور یہ بات سمجھنے سے کہ آپ کے مسلمان ڈرتے نہیں، کرونا چل رہا ہے اور صورتحال بہت عجیب دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پولیس آ جاتی ہے تو اندر گھر میں گھس جاتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں، اور پولیس چلی جاتی ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک منظر یہ، ایک دوسرا منظر یہ کہ
دنیا ہمارے ملک میں جتنے طبقات بستے ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کا کوئی مر گیا کرونا سے متاثر ہو کر تو انہوں نے لاش ہاسپٹل کے حوالے کر دی، ہاسپٹل کے اسٹاف سے انہوں نے کہا انتم سنسکار کر دینا، یہ لو پیسے، انہوں نے کہا لیتے جاؤ، کہ نہیں لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے اپوزٹ مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنوں کی لاشیں لینے کے لیے اسٹاف سے لڑ رہے، جھگڑا کر رہے، لڑائی کر رہے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں میرٹھ کے حافظ محمد ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے بچوں نے 20 لاکھ روپے کی آفر کی اربن ہاسپٹل کے اسٹاف کو، یہ کہا ہمارے باپ کا جنازہ دے دو، یہ 20 لاکھ روپے چاہو تو لے لو۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ تو میں نے اس پر بہت بنیادی زمینی سطح پر اتر کر غور کیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں، یہ جو عقیدہ مجھے اور آپ کو ملا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کے قبضے میں ہے ساری طاقتیں، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اسی کے حکم سے مرتے ہیں، اسی کے حکم سے زندہ ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہ سکتا تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ایک جگہ جمع ہو جائے، اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ چنانچہ میں ایسچو سے کہنے لگا، میں نے کہا صاحب مسلمان کا یقین یہ ہے کہ کرونا نہیں اللہ مارتا ہے۔ کون مارتا ہے؟ اللہ۔ اجی بولو کون مارتا ہے؟ اللہ مارتا ہے، کرونا نہیں مارتا۔ اور میاں اس پر غور کرنا، اگر یہ عقیدہ میرے آپ کے سامنے نہ ہوتا تو آپ کے پاس کیا آکسیجن پلانٹ تھے، ہاسپیٹلز تھے، اختیارات تھے آپ کے پاس؟ نہیں نا۔ آپ بہت زیادہ بے بسی کا شکار تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مرنے والوں کی لسٹ آپ کی سب سے زیادہ ہوتی اگر یہ عقیدہ، یہ یقین کی دنیا نہ ہوتی کہ مارنے والی ذات اللہ کی ہے، اس وائرس کی نہیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک بہت بنیادی سبق ہے، گویا اسلام کی جو عمارت ہے اس کے 5 پلر ہیں، یہ ان میں سے پہلا پلر ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں، جم جائیں، اس کو اپنے قلب کی زمین پر راسخ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے، یہ پیشانی سجدہ ریز ہوگی تو اللہ کے سامنے، کسی کو کارساز مانیں گے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے پہلا سبق کیا ہے؟ ہر حال میں، ہر جگہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ متھا کس کے سامنے جھکایا جائے گا؟ ہاتھ کس کے سامنے جوڑے جا سکتے ہیں؟ بس اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نہیں، قطعاً نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی خدا کے سوا بھی ہاتھ جوڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں جھول ہے، وہ اللہ کے سوا بھی کہیں اور دیکھتا ہے۔ اس وقت ملک میں جو کرنے کے کام ہیں اور جن چیزوں کو فروغ ملنا چاہیے، ان میں سے یہ ایک بنیادی سبق ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہاں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، اور وہ ہماری طرح عقیدے میں ایک خدا نہیں مانتے، ان کے خدا بہت ہیں۔ تو ہم ان سے کہیں گے شرما جی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلیں گے، ایک پلیٹ میں کھا لیں گے، ایک گلاس سے پانی پی لیں گے، ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرہ کر لیں گے، لیکن شرما جی جب نمبر آئے گا دین کا، توحید کا، اسلام کا، تو لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم جہاں چاہے ہاتھ جوڑ لیں، جہاں چاہے سر جھکا دیں، جس کو چاہے خدا مان لیں۔ نہیں، مسلمان ہونے کی انفرادیت یہی ہے، مسلمان کی یکتائی اور اس کی امتیازی حیثیت یہی ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور میں نے عرض کیا ہے جب آپ اس عقیدے میں پختہ ہو جائیں گے
تب باطل سے لڑنا آپ کے لیے حد درجے آسان ہوگا۔ اس کی زندہ مثال ہے فلسطین کی سرزمین کے وہ نہتے بے بس لاچار مجبور بچے جن کو کھانے کو دانا نہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، قطرات کو ترس رہے ہیں، دن اور رات لاشوں کے انبار ہیں، موت کی گویا بارش ہو رہی ہے۔ اس حال میں بھی معصوم بچے، بلکتی بہنیں، بلکتی مائیں، اجڑتے ہوئے سہاگ کی بیٹیاں ایک آن کھڑی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، سر جھکاتے ہیں، اللہ کے حضور دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم اس حال میں بھی تیرے ہیں، اس حال میں بھی تیرے ہیں۔ مومن مومن ہے، مومن کسی حال میں اللہ کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑتا۔ دوسرا بنیادی کام عبادت کے عنوان پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دوسرا بنیادی پلر مذہب اسلام کی عبادت کا یہ کہ اپنی عبادت کی دنیا کو آباد کیجئے، عبادت کی دنیا میں پختگی قائم کیجئے، عبادت کے عنوان پر اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں اس طور پر جگہ دیجئے کہ آپ کی کوئی عبادت مس نہ ہو جائے، آپ کی کوئی عبادت کہیے کہ ضائع نہ ہو جائے، آپ کی کوئی عبادت کسی صورت چھوٹنے نہ پائے۔ اور عبادات میں جس عبادت کا نمبر سب سے پہلا ہے، عبادت کی دنیا میں جس عبادت کو بیسیکلی رکھا گیا ہے، بنیادی جگہ دی گئی ہے، اس عبادت کا نام ہے نماز۔ روز محشر کے جاں گداز قوت، اولی پرشش نماز قوت۔ حضرت ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور ادھر میری آپ کی روح نکل جائے گی اور اس دنیا سے اس دنیا کو ہم منتقل ہو جائیں گے۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، آدم سے لے کے آخری انسان تک ساری کائنات جمع ہوگی۔ اللہ پوچھے گا مسلمانوں سے، بتاؤ جواب دو، تمہاری عبادت میں نماز کا کیا حال تھا؟ ہم نے نمازوں کی پختگی کا، نمازوں کی پابندی کا، نمازوں کی حفاظت کا کس درجے خیال رکھا؟ کس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو نماز چھوڑ کر اطمینان کے سانس لے کر جیتی ہے، اور جس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کر رہی ہے۔ حالانکہ رسول پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا، ایک مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان یہ فرق ہے، یہ امتیازی حیثیت رکھتی ہے یہ عبادت کہ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا۔ اب بعض علماء نے، بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا گویا آدمی نے کفر والا عمل کیا ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی، دوسرا بنیادی پلر اسلام کی عمارت کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں یہ دیکھیں کہ عبادت کے عنوان پر آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا کیا حال ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر کا کیا حال ہے؟ آپ اپنی زندگی میں عبادت کے عنوان پر اپنے رب کو کتنا راضی کرتے ہیں؟ اور اگر آپ پاتے ہیں اپنے آپ کو قرآن پاک کی زمین پر، پاتے ہیں قرآن پاک کے تذکرے میں اپنے آپ کو کہیں عبادت کے خانے میں، پھر آپ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن کی زمین پر پایا جاتا ہے۔ تیسری بنیادی بات حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ تیسرا بنیادی سبب کہ آپ اپنے اخلاق کی زمین کو ہموار کریں، درست کریں آپ اپنے رویے کو اور میٹھا کریں آپ اپنی زبان کے بول کو۔ آپ ایک مسلمان ہیں تو بد اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک مسلمان ہیں تو بد زبان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کی زبان کا بول کڑوا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان نرم بولتا
ہے، میٹھا بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، سلجھا بولتا ہے، پیارا بولتا ہے، مسلمان اور بد کلام، مسلمان اور بد اخلاق، مسلمان اور بد زبان نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عدالت میں جب مومن کے اعمال کو وزن کی شکل میں تولا جائے گا، جو شے سب سے زیادہ وزنی نکلے گی اس شے کا نام ہے حسن اخلاق۔ آپ کے پاس اگر اخلاق ہی نہیں ہے تو کاہے کے مسلمان ہیں؟ کیسا مسلمان کہلاتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے رویے اچھے ہو، جو اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہو، اپنے چچاؤں کی تعظیم کرتا ہو، اپنے بڑے بھائیوں کی تعظیم کرتا ہو، اور انتہا یہ ہے کہ ہر بڑے کی تعظیم کرتا ہو، ہر بڑے کو ادب دیتا ہو، سمان دیتا ہو، احترام دیتا ہو، عزت دیتا ہو، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اس کا کھلا مظہر تھی، اور آپ نے اس پر اپنی ذات سے عمل کر کے بتایا۔ چنانچہ ابو جہل جیسا ملعون، جس کو حضور سے گویا کہیے کہ خدائی بیر تھی، پہلے دن سے بیر تھی، ادھر حضور نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ، اور حضور نے اعلان کیا، لوگوں ایک اللہ کی پرستش کرو، پوجا کرو، عبادت کرو، ایک اللہ کو تسلیم کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اقرار کر لو اس بات کا، پہلے دن سے سب سے زیادہ شدت کی مخالفت کرنے والا اگر کوئی تھا اس کا نام ابو جہل تھا۔ لیکن آپ جانتے حضور کے اخلاق نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں متاثر کیا ہوا تھا۔ ایک موقع پر صحن حرم میں رات کی تاریکی میں کسی نے اس سے کہا، اس کے دوستوں میں، کہ تو یار بلا وجہ محمد کے پیچھے لگا ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بلا وجہ محمد کے پیچھے لگا ہے، تو ایک بات تو بتا، ابو جہل سے اس کا دوست کہہ رہا ہے، تو ایک بات تو بتا، تجھے کوئی اچھا آدمی ملا ہے دنیا میں آج تک؟ جب دیکھو جس کی دیکھو مخالفت کرتا رہتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، دیکھ تیرے دائیں بائیں تو کوئی نہیں ہے، چودراہٹ اس کا نام ہے، آدمی کو پل پل ڈر لگا رہے، کبھی چودراہٹ کی کرسی کھسک نہ جائے، تو بڑی ٹینشن، دیکھ کوئی ہے تو نہیں آس پاس؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، تو وہ آگے سے جواب میں کہنے لگا، یار اصل میں مسئلہ جو ہے نا چودراہٹ کا ہے، مسئلہ ووٹوں کا ہے، ووٹوں کا، طاقت کا ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، ورنہ سچ یہ ہے میں نے محمد سے اچھا آدمی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اخلاق پیارے ہیں، اس کی زبان کا بول میٹھا ہے، بات کرے تو پھول جھڑتے ہیں، عجیب شخصیت ہے محمد الرسول اللہ جیسے اخلاق نہیں۔ لیکن مخالفت پتہ ہے کیوں؟ مخالفت اس لیے کہ مسئلہ ووٹوں کا ہے۔ اگر میں نے محمد الرسول اللہ کی مخالفت چھوڑ دی تو میری حکومت گر جائے گی، اور حکومت کس کی آ جائے گی؟ محمد الرسول اللہ کی آ جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہمارے ملک میں حضور پاک کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ جیسے عظیم انسان کی ذات پر جو ناکام سی کوشش کیچڑ اچھالنے کی جا رہی ہے، یہ سارا مسئلہ وہی ہے جو مکے میں ابو جہل کے ساتھ تھا، مسئلہ حکومت بچانے کا ہے، ورنہ مانتے وہ بھی یہی ہے، محمد سے اچھا اس زمین پر کوئی دوسرا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جا کے پوچھ لو، اگر وہ بلیک بیری آپ کو مل جائے نا، وہ کالی نسل کا یتی نرسنگانند سرسوتی جو وہاں اس میں داسلہ میں رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھ لو، رات کی تنہائی میں یہ بات اسے بے چین کرتی ہوگی، کھاتی ہوگی، تڑپتا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے محمد الرسول اللہ کو گالی دینے والے گالی دے تو گئے، لیکن راتوں کی نیند اڑا گئے، اس لیے کہ اللہ اس گالی دینے کے نتیجے میں ان کی ذات، ان کے وجود پر، ان کے دماغ پر، دل پر محمد الرسول اللہ کی ذات کو کھول دیتا ہے۔ اور میں بہت قریب سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر وہ اور تیز چلا مخالفت میں تو بہت قریب ہوگا وہ دن جب وہ اپنی زبان سے کہہ دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے کہ حضور کی جھولی میں
हुजूर के दामन में वो लोग ज्यादा आए जिन्होंने हुजूर की शिद्दत से मुखालफत की। तो मेरे भाई अपनी जबान का बोल मीठा कीजिए, अखलाक अपनाइए। अगर आप, और मैं इसको बहुत गिरावट की जमीन से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अगर आप बाप है बाप, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी औलाद के साथ जैसा चाहे कलाम करें, हरगिज़ नहीं। ये जितने अब्बा होते हैं इनको लाइसेंस होता है, लाइसेंस गाली देने का लाइसेंस, हरामखोर कहने का लाइसेंस, निकम्मा के पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं माँ बाप, अलमान अलहफीज। नहीं, कतई नहीं। एक बाप अपनी जबान से ऐसी कलिमात अदा करे कि जो कलिमात बद्दुआ के मज़मून पर मुश्तमिल हो, ऐसा बाप बाप नहीं है, वो खुद अपने आप में एक बाप है। कितने अफसोस की बात, आप अपनी औलाद को मतरूद कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। एक अच्छे बाप की अलामत यह है वो बदज़बानी नहीं करता, बदकलामी नहीं करता, गालियां नहीं देता। तो अगर आप एक बाप हैं, औलाद के साथ नर्म लहजा इख्तियार कीजिए, मीठे बोल अपनाइए, अपनी औलाद को इज्जत दीजिए। रसूलुल्लाह का फरमान है, अकरीमू औलादकुम, औलाद का इकराम करो। इकराम का मतलब सर पर बिठाना नहीं, इकराम का मतलब जो वाजिब उनको ताज़ीम बनती है वो दो। जैसे तुम्हारा हक है वैसे औलाद का एक हक है। आप अगर बाप हैं तो आप आजाद नहीं है, जो चाहेंगे जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे कह देंगे, हरगिज़ नहीं। आपकी भी कुछ हुदूद है, कुछ दायरे हैं, कुछ सीमाएं हैं, आप उन हुदूद से आगे नहीं जा सकते। आप अगर बेटे हैं तो अपने माँ बाप की ताज़ीम कीजिए, मीठा बोल बोलिए, उनको इज्जत दीजिए। आप भाई हैं तो बहनों के साथ इकराम का मुआमला कीजिए, उसने अखलाक से पेश आइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन नहीं थी, आपकी एक रज़ाई बहन थी, हज़रत हलीमा की बेटी। एक मौके पर गालिबन हुनैन का मौका है, कुछ कैदी लाए गए, अल्लाह के पाक पैगंबर की खिदमत में कुछ कैदी लाए गए। तो सहाबी ने आकर के कहा, अल्लाह के रसूल, कैदियों में से एक औरत ये कह रही है कि जाके कहो अपने नबी से मैं उनकी बहन हूं। सहाबी ने पहले कहा कि तुम और नबी की बहन, हुजूर की तो कोई बहन नहीं है ना, तुम जाके कहो इतनी बात। वो सहाबी आए, आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल, एक औरत है, एक लड़की है, वो ये कह रही है कि अपने नबी से कहो वो तुम्हारी बहन है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे जहन अपना लगाया, गौर फरमाया और फिर फरमाया, अरे वो शैमा तो नहीं है, हलीमा की बेटी, बुलाओ बुलाओ, कहाँ है? सहाबी गए और लेके आए। अल्लाह के नबी उनको देखते ही पहचान गए, तो बैठे नहीं रहे, खड़े हो गए, अपनी कमली उतारी, कुरान किसके लिए बोलकर मुज़म्मिल कह रहा है। हुजूर ने अपनी चादर उतारी और उस चादर को बिछाया और फरमाया, मेरी बहन इस पर बैठो। और हुजूर पाक ने रज़ाई बहन का, सौतेली बहन का इकराम करके दुनिया जहान के मुसलमानों को पैगाम दिया, मेरी तो सगी नहीं थी तो मैंने इतना इकराम किया, तुम्हारी सगी होगी तो सोचो कितना इकराम बनता है। इसलिए मेरे भाई अपनी बहनों को ताज़ीम दीजिए। अगर बड़ी बहन है तो वो माँ का दर्जा पा लेती है, छोटी बहनें हैं वो औलाद का दर्जा पा लेती हैं। इसलिए छोटी बहनों के साथ, छोटे भाइयों के साथ औलाद जैसा मामला मोहब्बत का किया जाए, अखलाक का किया जाए। बड़ी बहनों के साथ माँ जैसा बर्ताव किया जाए, इसलिए कि कई बार भाई छोटे होते हैं, बहनें बड़ी होती हैं और वो औलाद की वालिद उनको पालती है, नतीजे में उनकी ताज़ीम बनती है। ऐसे ही इस अखलाक के दायरे को मजीद वसी कीजिए। आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छी ज़बान का, अच्छे रवैयों का, अच्छे बोल का मामला कीजिए और किसी ज़ाविये से सख्त लहजा या शिद्दत भरा लहजा इख्तियार न कीजिए। और फिर बढ़ते बढ़ते बिरादरान वतन है और आपसे वाबस्ता हर वो शख्स है जिसका पाला आपसे पड़ता है। चौथे नंबर पर बुनियादी चीज हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह ने
پورے اسلام کو اپنانے کے لیے جن 5 اسباب کا سہارا لیا ہے اس میں چوتھی بنیادی چیز ہے اپنے معاملات کو درست کیجیے. کسی کی ایک پھوٹی کوڑی آپ کی طرف نکلتی ہے لوٹائیے. اس لیے کہ یہاں دے دیں گے تو فائدے میں رہیں گے. یہاں پیسے کے بدلے پیسہ، زمین کے بدلے زمین یا چیزوں کے بدلے چیزیں دے سکتے ہیں آپ. آنکھیں بند ہوئی، زبان کو تالا لگا، وجود سے روح پرواز کر گئی، اب آپ کے جسم میں کچھ نہیں بچا، آپ زندہ انسان سے مردہ ہو گئے. اب جب آپ عالم آخرت کو، عالم بالا کو سدھار چکے ہیں، اب وہاں جب لین دین ہوگا، کسی کا کچھ آپ پر نکلتا ہوگا تو پھر وہاں نوٹ نہیں چلے گا، وہاں ریال نہیں چلیں گے، پاؤنڈ نہیں چلے گا، ڈالر نہیں چلے گا، درہم و دینار نہیں چلیں گے. وہاں آپ سے نیکیاں لی جائیں گی اور جس کا حق ہوگا اس کو دے دی جائے گی، اور اتنا لیا جائے گا کہ جس کا حق ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہ کر دے تب تک آپ کی نیکیوں کا سلسلہ ٹرانسفر کا چلتا رہے گا. اور ایک گھڑی وہ آئے گی کہ آپ کی نیکیوں کے انبار سمٹ کر ذرات میں رہ جائیں گے. اسی کو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تھا میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے نیکیوں کے انبار لے کے پہنچے گا، دفاتر لے کے پہنچے گا، لیکن اس پر لوگوں کے حقوق اتنے ہوں گے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دے گا اور بالآخر یہ کہ کنگال ہو جائے گا. اس لیے اگر کسی کا کچھ بنتا ہے تو دے دیجئے. ماں باپ کی وراثت آپ کے پاس باقی ہے، اس کو شرعی طور پر تقسیم کیجئے، بہنوں کو میراث سے محروم نہ کیجئے. اس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے دیہات میں تو بہنوں کو ترکہ دینے کا تصور نہیں پایا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے شادیاں کر دی اور بچیوں کو جہیز دے دیا اور موٹی رقمیں ان کے حوالے کر دی اور بس. ہرگز نہیں. آپ کے ذمے وہ حق کے واجب باقی رہے گا جو اس خاتون کے باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ تھا جس پر آپ کالے ناک کی طرح مسلط ہے. اگر آپ نہیں دیں گے اللہ کے نزدیک مجرم ہوں. اس لیے اگر بہنوں کا حصہ بنتا ہے، ان کا حق وراثت ہے، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ ان کا حق وراثت ان کو پہنچائی جائے. اور 5ویں نمبر پر بنیادی چیز ہے اپنی معاشرت کو اچھا کیجیے. آپس میں سماج میں رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ معاشرہ جو ہے یہ اصل میں معاشرت ہے. کیسا آپ رہتے ہیں، آپ کے پڑوسیوں کو تو آپ سے تکلیف نہیں پہنچتی، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتے، آپ اپنے کمزوروں کو تو نہیں ستاتے، آپ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتے. حسن معاشرت کا انتخاب کیجئے تاکہ اسلام کے تمام تر احکامات پر عمل آسان ہو سکے. اور میرے بھائی، ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ آپ کے پڑوس کی بستی ہے کاندھلا جس کو کہا جاتا ہے. یہ زمانہ وہ ہے جب ہمارے اس ملک پر انگریز حکومت کرتا تھا اور دو افراد کا جھگڑا، دو لوگوں کا جھگڑا ایک زمین کو لے کر ہوا. ایک فرد کہتا ہے زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے. ایک مدعی مسلمان ہے اور دوسرا مدعی غیر مسلم ہے. اور بالآخر بڑھتے بڑھتے یہ جھگڑا مذہبی رنگ لے گیا. کوئی نیتا آ گیا ہوگا بیچ میں، چونکہ یہ حرام خور جہاں آ جاتے ہیں بس کام خراب ہونا ہی ہونا، کباڑا ہونا. نیتا آئے اور سماج کا کباڑا ہوا. تو کوئی نیتا بیچ میں آ گیا ہوگا، اب اس نے آ کر کے اس کو مذہبی رنگ دے دیا. اور سارے نیتا نہیں ہوتے، یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا سب کے لیے نہیں، جو ہے اس نسل کے وہ ہے اسی طرح کے، جو اچھے ہیں اچھے لوگ کے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی نیتا آیا، اس نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا اور اس نے مسلمان سے آ کے کہا کہ جب تمہاری مسجد بنے گی تو اس کی پہلی اینٹ رکھنے والے ہم ہوں گے، آپ اپنا حق لیجئے. مسلمان کہنے لگا جی مسجد کا تو میٹر ہی نہیں ہے، نیتا جی آپ دھول میں لٹھ مار رہے ہو،
اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو کہ نہیں نہیں، ارے بھئی آپ کی زمین ہے نا، یہاں مسجد بنا دے نا۔ اگر آپ اس کو مسجد کے نام سے وصول کریں گے تو سامنے والے کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ادھر اس کے پاس چلا گیا غیر مسلم کے، اور اس سے جا کے کہا مندر بنوائیں گے، پہلی اینٹ ہم رکھیں گے، ناریل پھوڑیں گے، اور دیکھتے ان ملاؤں سے کیسے یہ زمین کو دبا لیں گے، یہ کٹوے، یہ سب پرانے نئے جملے نہیں ہیں۔ اس نے کہا نیتا جی زمین تو میری اپنی ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے آنے کے بعد بھی اپنی ہے، ہم آگے اب تو مسجد کی بنا دو اس کو، اب تو مندر کی بنا لو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، وہ نہیں مانا۔ نیتا نے اتنا اصرار کیا کہ پھر آخر اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اب جتنے گاؤں کے، جیسے یہ آپ کا گاؤں ہے کھندراولی، بڑی تعداد میں برادران وطن غیر مسلم رہتے ہیں اور بڑی تعداد میں مسلمان بھی رہتے ہیں، تو ایسی کاندھلے کا ماحول اس زمانے میں یہ تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم مشترکہ آبادی بڑی تعداد میں تھی۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں اوپر چل کر ایک بزرگ شخصیت گزرے ہیں، حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس زمانے میں کاندھلے کے سب سے بڑے عالم شمار ہوتے تھے، سب سے بڑے عالم۔ تو سارے ہندوؤں نے، سارے مسلمانوں نے بہت ساری پنچایتوں کے بعد یہ طے کیا کہ بھئی ایسا کرو، مفتی صاحب سے مل لیتے اور مفتی صاحب جس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے وہ معاملے کو سلجھا لیں گے۔ وہ کہنے لگا جی نا، میں تو عدالت میں جاؤں۔ تو ادھر سے وہ غیر مسلم عدالت میں گیا، اس کے پیچھے نیتا جی کھڑے تھے، ادھر سے مسلمان گیا، اور یہ کیس پہنچ گیا عدالت میں۔ لیکن ایک لمبا زمانے کی سنوائی کے بعد بات پھر وہیں آ کے پہنچی۔ سارے ہندوؤں نے، سارے مسلمانوں نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ عدالت میں انہوں نے ایک عرضی لگائی اور یہ کہا جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہے، بڑے دیندار آدمی ہیں، یہ ہندو بھی انہیں مانتے ہیں اور ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں مسلمان، وہ جس کے حق میں گواہی دے دیں گے یہ زمین اس کی ہے۔ انگریز نے کہا بھئی اس سے بڑھیا تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی، سارا مسئلہ سلجھ جائے گا۔ حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے عدالت میں، حضرت اس کی تحقیق کر کے پہنچے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پہنچ گئے عدالت میں، جج نے پوچھا جی مفتی صاحب آپ بتائیے، مسلمان تو خوش تھے کہ بھائی صاحب مولوی صاحب ہیں اور مسجد کا مسئلہ ہمارے مخالف تو گواہی دے ہی نہیں سکتے۔ ادھر ہندو خوش تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے اکابر کی سیرت، ان کی زندگی کتنی نمایاں تھی کہ اسی زمین پر برادران وطن ان پر اعتماد کرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ درمیان سے نیتاؤں کو نکالیے اور برادران وطن سے براہ راست رابطہ کیجئے اور ان کو کہیے کہ ہم صدیوں سے اس زمین پر رہتے چلے آئے ہیں، آپ ہمارے آپ کے آپسی بھائی چارے کا خاتمہ نہ کیجئے۔ چنانچہ جن گاؤں نے ابھی تک اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے ان گاؤں میں ہندو مسلم اتحاد، بھائی چارہ، آپسی تعلقات باقی ہیں، محفوظ ہیں۔ جہاں بڑوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، اور اگر صورتحال بگڑ جائے اور بڑے اس کا خیال نہ کریں تو پھر نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمہ اللہ نے عدالت میں پہنچ کر جج نے کہا مفتی صاحب آپ کی تحقیق کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے بڑے پروسوق لہجے میں کہا کہ میں اپنے بڑوں سے یہی سنتا آیا ہوں کہ یہ زمین ہندو کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ انگریز جج نے فیصلہ سناتے ہوئے جو قلم کی نوک توڑی ہے تو الفاظ یہ کہے ہیں کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار۔ جیت اسلام کی ہوئی ہے،
اب بظاہر مسلمانوں میں کھلبلی تھی اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب نے غلط کیا، لیکن ان کے اس رویے سے جو حسن معاشرت پر سچائی کا رخ لیے ہوئے ایک عمل تھا، حق والے کو حق دلانا تھا، انصاف کی زمین پر کھڑے رہنا تھا، مفتی صاحب کے اس عمل کے اثرات ایسے پڑے کہ حضرت کے ہاتھ پر یکے بعد دیگرے بہت سے غیر مسلموں نے یہ کہہ کر اسلام قبول کیا کہ جس مذہب کا ایک ادنا سا سپاہی سچائی کا ایسا پرتیک ہے، اس مذہب کی، اس سارے مذہب کی خوبیوں کا عالم کیا ہوگا۔ نتیجے میں ایک نہیں، دو نہیں، 200 ہندوؤں نے اسلام قبول کیا حضرت کے اس سچائی پر مشتمل حسن معاشرت کے عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ 5 چیزیں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ پہلی بات، اپنے عقیدے کو پختہ کیجیے۔ عقیدے کا مطلب اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بس ہے ہی نہیں، پھر کوئی اور بس ہے نہیں، اور اگر کوئی لوگ ہے کہ وہ جی ہے، جا کو پھوڑ دو، چکر میں نہ پڑو، اتنی دیر دلائل دینے میں لگاؤ گے 2-4 دانت توڑ کے الگ کرو تاکہ وہ آئندہ یہ جرات ہی نہ کر سکے۔ اور ایسی عقیدے کا دوسرا پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی نہیں، صرف نبی نہیں، اس کو شامل کیجئے، حضور کی ختم نبوت کا اب اظہار ضروری ہے، اس لیے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو جگہ جگہ کے گلی گلی گھوم رہے ہیں، اور ہر دوسری گھڑی میں کھڑا ہو کے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ دیوبند کے پاس ایک گاؤں ہے فلاس گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا بھی کچھ دن پہلے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی میں عیسیٰ ہوں، اور پھر وہ مدرسہ اصغریہ دیوبند کے بچوں کے ہاتھ چڑھ گیا، انہوں نے جو اسے عیسیٰ بنایا، اے ہے سبحان اللہ صاحب، ہر گھوسے پہ سبحان اللہ کا ثواب پا رہے تھے۔ حضور کے دشمنوں میں بدترین دشمن ہے وہ لوگ جو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات یہ طے کر لیں، عقیدے کی یہ 2 رخ، 2 جز، نمبر 1 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نمبر 2 اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی پہلو سے نبی نہیں ہے، نہ جزوی نہ کلی، کوئی شکل پر کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی تو ہے لیکن آخری نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، بالکل آپ مومن نہیں۔ آپ کو یہ کہنا ہوگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کو یہ کہنا ہوگا اللہ کے نبی آخری نبی ہے، ان پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور نمازوں کا اہتمام، یہ خواتین ہماری مائیں بہنیں، بچیاں بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں، یہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ عقیدے کا جھول عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خواتین میں، ماؤں بہنوں بچیوں میں عقیدے کا جھول بہت ہوتا ہے، جیسا کسی نے کہہ دیا ویسا مان لیتی ہے۔ اس لیے ماؤں بہنوں کے سلسلے میں گھر کے ہر مرد کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کا عقیدہ کسی لحاظ سے کمزور نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا، عبادات کے عنوان پر اپنے آپ کو سجائیے، سنواریے اور عبادت کی زمین کو اپنی ہموار کیجیے۔ اور تیسرے نمبر پر بنیادی طور پر اخلاق ہے، پھر حسن معاملات ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر حسن معاشرت ہے کہ آپ معاشرے میں کیسے رہیں۔ اور اس سب کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہوگا۔ بے شک جیسے احنف ابن قیس نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت سنی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تم پر ایک کتاب ایسی نازل کی ہے کہ اس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے۔ تو عقیدے، حسن عقیدہ، حسن عبادت، حسن اخلاق، حسن معاملہ، حسن معاشرت، اس سب کے حسن کو رکھنے والا قرآن پاک نے جس طبقے کو قرار دیا ہے، ہم دیکھیں، قرآن پڑھ کر دیکھیں ہمارا تذکرہ ان لوگوں میں ہے کہ نہیں۔
ہم وہاں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ میرے بھائی اس حوالے سے آپ بڑے سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ ہندوستان میں کیرانہ اور کیرانے کے قریب یہ کاندھلا اور کاندھلے کے قریب پھر کندراولی میں آپ پائے جاتے ہیں۔ آپ کسی ایسے خطے میں بھی ہو سکتے تھے، اللہ آپ کو مجھے کسی زمین کے ایسے ٹکڑے پر بھی پیدا کر سکتا تھا جہاں ڈھونڈے علماء نہ ملتے، ڈھونڈے حفاظ نہ ملتے، مدرسے نہ ملتے، قرآن نہ ملتا، اور جو لوگ جماعتوں میں جاتے اللہ کے راستے کا سفر کرتے ملکوں گھومتے، ان سے آپ پوچھیں، آپ کے گاؤں میں پرانا امیر صاحب ہوگا کوئی، اس سے پوچھو جو دور تک گیا ہوگا کہیں، تو بھائی تو کیا کیا دیکھا ہے بتا، بھلا وہ بتائے گا آپ کو ملکوں کے حالات کہ ملک یہاں جو صورتحال ہندوستان میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے، یہ حضرات علماء دیوبند کا صدقہ اور ثمرہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر علمی سلسلے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آپ کی زمین پر بالخصوص ان اکابرین کاندھلا کے بعد بالخصوص حضرت مولانا محمد کامل صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو محنت ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اور بہت اچھے سے اس پر نظر دوڑائیں کہ میرے بھائی دنیا میں ایسے خطے موجود ہیں جہاں آپ کو ایسے افراد پہلے نہیں آج بھی مل جائیں گے قرآن پاک سیکھنے پڑھنے جاننے کے مکمل اسباب و ذرائع ان کے پاس نہیں۔ ہمارے حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، قاری محمد عاصم عمر صاحب، وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور آج کل قیامت کا وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 80 یا 90 کی دہائی کی بات ہے کہ میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا تھا قرآن پاک سنانے کے سلسلے میں۔ رمضان میں حفاظ ایک دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اپنے خطوں سے، تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں جب امریکہ پہنچا تو کئی مہینے قیام رہا رمضان المبارک کے بعد، اور پھر مستقل انہوں نے قیام وہی کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک موڑ میری زندگی میں ایسا آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ جس نے مجھے اس بات کو سمجھنے پر مجبور کیا کہ ہم لوگ ہندوستان کے جس خطے میں رہتے ہیں اس زاویے سے ہم لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں مقیم تھا وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، مسلمان ہی نہیں تھے تو نماز کہاں سے ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر سے فلائٹ پکڑ کے دوسرے شہر گیا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، ایئرپورٹ پہ اترا، وضو کیا اور باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ باہر ملکوں میں جب آپ جائیں گے تو وہاں ٹیکسی ڈرائیور ہمارے یہاں کے ڈرائیوروں کی طرح نہیں ہوتے، ہمارے یہاں کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی حالت ذرا مختلف ہے، وہاں ان لوگوں کی صورتحال وہ مکمل رہنمائی کرتے ہیں اگر کوئی اجنبی نوواری بندہ آئے تو انہوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ تم میری ہیلپ کرو، تعاون کرو، مجھے بتاؤ فرائیڈے کے دن کچھ مومڈن مسلمان مسلم کمیونٹی کے لوگ کہیں جمع ہوتے ہو، مجھے نماز جمعہ پڑھنی۔ تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ میری معلومات میں ایک جگہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لے کے چلوں، آپ میرا بل پے کیجئے گا، میری گاڑی میں بیٹھیے، ڈرائیو کر کے میں لے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ وہ لے جا کر کے اس نے ایک بڑے سے مکان کے بڑے سے دروازے کے سامنے اتارا۔ قاری صاحب کہتے ہیں وہ ہلکا سا کچھ کھلا ہوا تھا پہلے، مزید میں نے اس کو کھولا اور کھول کے میں اندر داخل ہوا، کچھ لوگ نماز کے انتظار میں پہلے سے بیٹھے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں باوضو تھا، میں بھی جا کے صف میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں انتظار میں رہا کہ اب کچھ دیر کے بعد اذان ثانی ہوگی، دوسری اذان خطبہ ہوگا اور پھر اس کے بعد نماز ادا کر لی جائے گی۔ قاری صاحب کہتے ہیں اذان ثانی نہیں ہوئی، دوسری اذان نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ جو پیچھے وضو خانے پر وضو کر رہے تھے وہ آئے، آ کر کے بیٹھے اور ان کے بیٹھتے ہی فوراً صفیں سیدھی ہو گئی، کھڑے ہو جائیے نماز پڑھ لیجیے۔ اور جو
ان کا مؤذن تھا، اس نے تکبیر گنگنانا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ تکبیر پڑھی گئی اور تکبیر پڑھنے کے بعد جو امام وقت تھے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھی گئی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ اس واقعے سے آپ یہ سبق حاصل کریں کہ آپ کو اللہ نے کاندھلے کے آس پاس پیدا کیا تو کتنا بڑا احسان آپ کو۔ مدرسے ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، علماء کی بڑی تعداد ہے، تبلیغی جماعت ہے، جمعیت علماء ہند ہے، ہزار قسم کے دینی سلسلے ہیں جو آپ کے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ مکمل کی۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد ان کو پھر دوبارہ کوئی سورت پڑھنی تھی، لیکن انہوں نے سورت نہیں پڑھی۔ قاری صاحب کہتے ہیں انہوں نے پھر سے سورہ فاتحہ شروع کی اور پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا یار کسی اور مسلک کے لوگوں میں تو نہیں آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی اور لوگ ہو، خدا خیر کرے۔ کہتے ہیں رکوع ہوا، دونوں سجدے ہوئے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو دوبارہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی، رکوع ہوا، دونوں سجدے ہوئے، اتحیات میں بیٹھے اور پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ادھر دوسرا سلام۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، نماز نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے ان کے لیے تو بالکل اجنبی ماحول تھا۔ انہوں نے انگلش میں کہا تو ان میں کچھ لوگ کہیں کے تھے کچھ کہیں کے تھے، مختلف ملکوں کے لوگ تھے۔ تو قاری صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ لگتا ہے نو وارد ہیں، نئے آدمی ہیں آپ، ہم میں سے تو نہیں لگتے آپ۔ انہوں نے کہا میں نیا ہوں۔ تو انہوں نے افریقہ کے کسی جزیرے کا کسی خطے کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی بات اس حوالے سے 100% درست ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے، قرآن کا دوسرا حصہ ہم نے نہیں پڑھا۔ لیکن قاری صاحب ہم کیا بتائیں آپ کو، ہمیں اللہ کا قرآن اس سے زیادہ پڑھنا نہیں آتا۔ قاری صاحب کہنے لگے کہ میں نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ پھر انہوں نے مجھ سے انگلش میں پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں انڈیا سے ہوں۔ انڈیا میں کہاں سے؟ کہ میں انڈیا میں وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں کہ میں دیوبند سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری؟ انہوں نے کہا میں سب ہوں الحمدللہ۔ پھر قاری صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے جمعہ پڑھانے کی گزارش کی تو میں نے اثر نو بالترتیب تمام تر شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھایا۔ قاری صاحب کہتے ہیں جب میں مصلی پہ جا رہا تھا تب پچھلی سب سے بڑے بھی آگے بڑھے، میرا ہاتھ پکڑا، آنکھ میں آنسو تھے، گڑ گڑا کے انہوں نے کہا جتنا چاہے لمبی قرات کیجئے گا، ہم نے اللہ کا قرآن سورہ فاتحہ سے زیادہ نہیں سنا، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تعب نہیں ہوگا، بس آپ سے گزارش ہے کہ خوب لمبی رکعت کیجئے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ قصہ تو 90 کی دہائی کا ہے تو میرے بھائی آپ کی خطے میں 90 میں بھی ایسا نہیں تھا، آپ کے یہاں 90 کی دہائی میں بھی باغ و بہار تھا، مدرسے تھے، خانقاہ تھی، مشائخ تھے، جماعت تھی، بزرگان دین تھے، حفاظ کی کثرت تھی، علماء کی کثرت تھی۔ لیکن آج بھی اگر آپ دنیا کے خطوں میں جائیں گے تو پائیں گے ایسے لوگوں کو جن کی جھولی میں اللہ کا قرآن اتنی وسعت مقدار کے ساتھ نہیں ہے جتنا آپ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ آپ کو ہر سال آپ کا مدرسہ 2 4 5 بچے حافظ قرآن کی شکل میں دے دیتا ہے، وہ پھر مسلوں کی زینت بنتے ہیں۔ رمضان میں پورا قرآن آپ کو الحمد سے لے کے والناس تک سنایا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب صدقہ ہے ان مدرسوں کا، یہ سب کا سب صدقہ ہے ان اداروں کا، ان علماء کا، ان مشائخ کا اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند۔ اس لیے میرے بھائی آپ اس مدرسے کی قدر کیجئے،
اور اپنے آپ کو ایک اچھے سچے مسلمان کے طور پر پیش کیجئے، قائم رکھیے۔ اور میں نے جو سبق آپ کی خدمت میں 5 پلروں کا عرض کیا ہے اسلامی عمارت پر، عقیدے میں مضبوط رہیے۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اپنے معاشی سلسلے میں شہروں کا اور دیگر خطوں کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ برادران وطن سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ جس پارٹی سے کام کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہو سکتی ہے۔ اب دیوالی کا موقع ہے اور بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب برادران وطن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، ان کے اپنے مذہبی مسائل ہیں، مذہبی معاملات ہیں، لیکن اللہ کے بندوں یہ بات ذہن نشین کر لو اور ہمیں وقت اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اکٹھا رہیں گے، اکٹھا کھائیں گے اور پیئیں گے۔ وہ ہمارے وطن کے بھائی ہیں، ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، وہ بھی اسی زمین کے رہنے والے ہیں، ہم بھی اسی زمین کے رہنے والے ہیں، صدیوں سے اس زمین پر اکٹھا رہتے چلے آئے ہیں۔ لیکن مذہبی مسائل میں، مذہبی معاملات میں دو صاف لفظوں میں ہمیں یہ بات ان اللہ کے بندوں تک، اپنے برادران وطن تک، اپنے بھائیوں تک پہنچا دینی چاہیے کہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، بے پناہ کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس معاملے میں، مذہبی معاملے میں کسی طرح کی شرکت کو اپنے لیے روا نہیں سمجھتے۔ مذہبی تہواروں میں، مذہبی معاملات میں شرکت سے گریز کیا جائے۔ اپنے اس ادارے کو فروغ دیجئے، ترقیات کی راہیں ہموار کیجئے۔ آپ کے ہمارے سب کے محترم حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور اصلاً ظاہر ہے کہ انہی کو ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ یہ چند ایک معروضات اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے جو بے ترتیب بھی تھی اور بے سلیقہ بھی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، دنیا میں